گڈ مارننگ، السلام علیکم جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہے محمد شعیب جو کہ بہت بے چین ہے آپ کو گڈ مارننگ کہنے کے لیے. نہیں ہم سب بے چین ہوتے ہیں آپ کو گڈ مارننگ کہنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں دن کا آغاز کرنا ہوتا ہے. ہمارا دن کا آغاز تو آپ سب سے ہوتا ہے، آپ سب سے باتیں کر کے ہوتا ہے، اپنے شو سے ہوتا ہے، اپنے سیٹ سے ہوتا ہے، یعنی رائزنگ پاکستان سے ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. سو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے سمین کہ ہماری جو صبح ہوتی ہے یا ہمارا جو پہلا تھاٹ ہوتا ہے وہ کسی کوٹیشن سے ہو سکتا ہے، کسی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے، کسی کی بات سن کر ہو سکتا ہے. صبح صبح ہم نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے نا، کسی کی شرٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا جی اپر کے اوپر لکھا ہوا تھا جی تھنک لیس لیو مور. واہ کیا بات. وہ سمجھ نہیں آئی اس بارے میں، ان کو بھی نہیں آئی. بس پہن لی. اچھا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ شرٹ لینے جاتے ہیں، آپ کو پسند آ جاتی ہے، یا ہوڈی یا پر کچھ بھی لینے جاتے ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اٹ لکس نائس، تو آپ وہ لے لیتے ہیں. لیکن پھر آپ بعد میں سوچتے ہیں، کوئی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس پہ تو کچھ لکھا ہوا تھا، کیا آپ نے اس پہ فوکس کیا؟ تھنک لیس، آئی مین وائی اتنا کم کیوں سوچنا ہے آپ نے؟ سوچنا تو چاہیے، سوچنا بڑا اچھا ہوتا ہے. سوچیں گے تو کچھ کریں گے، سوچیں گے تو آگے بڑھیں گے. سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے، اٹ گیوز یو انرجی. لیکن آگے تو بڑھنا ہی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے ان سے کہا کہ کیا لکھا ہوا ہے میں اس پہ بات کروں گا، تو انہوں نے مجھے آگے سے دھمکی دے دی. انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ بولا تو میں کل آپ کو کاجو نہیں کھلاؤں گا. مجھے ویسے کچھ لوگوں کی زندگیوں پہ نا بعض اوقات بہت رشک آتا ہے. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. ہم کہتے ہیں اچھا ان کی زندگی ہو تو ایسی ہو، نوکری ہو تو ایسی ہو، تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے، کچھ کرنا ہی نہ پڑے. نہیں آپ ان کے بارے میں یہ نہ کہیں، وہ زبردست کام کرتے ہیں. نہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اور آس پاس کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. آس پاس کی بات ہو رہی. نہیں سارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. ہماری ٹیم ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہماری ٹیم ہے. لیکن تھنک مور اینڈ لیو مور دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ. تو آج کے کوٹیشن جو ہم نے سوچا کہ آپ سب سے ضرور شیئر کریں کہ بابا جی سبین بابا جی فرماتے ہیں تھنک مور اینڈ لیو مور. تھنک مور اینڈ لیو مور. کیا بات ہے. بالکل کل کو ہم شرٹس پہ لکھوائیں گے تھنک مور لیو مور سبین بابا جی بریکٹ میں. نہیں میں بابا جی، یہ بابی بس چھوڑیں آپ تو. اچھا ویسے جس طرح بندوں کو کہتے ہیں بابا جی، تو خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ خاتون کو کچھ نہیں کہتے نا. یہ تو دیکھیں خاتون کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا دس از، یہ تو بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے. بڑھیا تو نہیں کہتے. نہیں ہم دیکھیں یہی تو بات کرتے ہیں شعیب، جب بھی کوئی بات، یہ تو یہ جو ڈیپلی روٹڈ مسوجنی کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ یہ آپ اپنے جنرل کسی گفتگو میں دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے وہ کیا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، ہم عموماً ایک جینڈر کو یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، آپ سب بھی آپ آبزرویشن دیکھیں. دس از ہاؤ اٹ از کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کرتا ہوگا. ہم مطلب جینڈر کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں میل جینڈر کو. اینڈ دس یہ مسوجنی ہے جس کے بارے میں بات بھی ہونی چاہیے. نہیں کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سی باتوں کو لے کر ہم کہتے ہیں وہ ہماری دادی یہ کہا کرتی تھی، یا ہماری دادی نے یہ کہا، یا ہماری دادی نے کیا. وہاں ہم دادا کی بات نہیں کرتے، ہم دادی کی بات کرتے ہیں. میں کچھ القابات کی بات کر رہی ہوں، جس طرح بابا یہ فلانا، یہ تو میں اس پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں کہ عموماً جو ہے وہ یہ چیزیں مطلب اٹیچ اسی طرح سے ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کسی کو پریز کرنا ہو بچوں میں، تو آپ کہتے ہیں میرا بیٹا. میرا بیٹا. آپ اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا بنے گی. سو یہ کچھ چیزیں جو کہ بہت ہم نے نارملائز کر دی ہیں، بٹ یہ خیر ابھی سے تو نارملائز نہیں ہوئی ہیں، صدیوں پرانی چیزیں اب جس طریقے سے چل رہی ہیں کہ نارملائز ہوتی گئی ہیں، بٹ یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ بیٹیاں بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں. اور بیٹی کو آپ بیٹی کہ میری بیٹی بنے گی، میری اچھی بیٹی بنے گی، اور بیٹے کا بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میرا اچھا بیٹا بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ جی. یہ ہمیں چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر ایونٹس میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی لڑکی کو ہم پریز کرنے کی بات کریں، یا اس کے حوالے سے ہم کو بات کریں، یا اس کو ایز اے ایگزامپل پیش کریں کہ اچھا اس نے یہ کیا، سو اس میں وہ خود بھی اگر آ کے بات کریں گے تو کہیں گے کہ میرے والد صاحب ہی از پراؤڈ آف می، وہ کہتے ہیں تم میرا بیٹا ہو. تو اس پہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ نو، وائی ہی سیڈ دیٹ، یا وائی ہی از سیئنگ دیٹ ٹو یو، کہ بیٹا ہو، وائی ناٹ بیٹی. اولاد ہے دونوں، بیٹا ہے بیٹی ہے، جسٹ جینڈر. اپنے اپنے رول میں دونوں کام کریں، اور اپنے اپنے ڈومین میں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انرجی کے ساتھ، اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہی باتوں کے لیے ہم کہتے ہیں تھنک مور. سوچا کریں ان باتوں تھنک مور اینڈ لیو مور. آج کی ہماری کوٹیشن یہی تھی. اینڈ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، 11 دسمبر. بالکل جی، 11 دسمبر ورلڈ ماؤنٹینز ڈے. ایبسلیوٹلی پہاڑوں کا عالمی دن. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ مجھے پکارتے ہیں، ماؤنٹینز کالنگ، ان کے لیے جائیں نا، ادھر کیا کریں آج. اس کے بعد مجھے لگتا ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت ٹائم ہو گیا کہ شعیب نے اسٹیٹس نہیں لگایا کہ ماؤنٹینز کالنگ، سون آئی ول. ہاں ماؤنٹینز کالنگ، اور جانا کہاں ہوتا ہے؟ مری. نو ناٹ ایٹ آل. مذاق کر رہی ہوں. ویسے شعیب تو اچھا مری بھی اچھی جگہ ہے ویسے تو. مجھے مری
पहले नहीं पसंद है, नहीं मैं था। करीब होने की बात कर रही हूँ कि वो उस पर कि मरी के पहाड़ इस तरह की बात होती है। पहाड़ तो खूबसूरत पहाड़ होते हैं, वो तो पहाड़ मार्गला के पहाड़ भी होते होते हैं। मैं ट्रेल 7 भी जाऊंगा, मैं लिखूंगा माउंटेन्स कॉलिंग। आज वैसे एक इवेंट है, मैं आपको बताऊंगी, Okay. जहाँ पे साजिद सतपारा साहब भी आ रहे हैं। Okay, और wonderful. बड़ा एक ज़बरदस्त एक हाइकिंग का इवेंट प्लान इस्लामाबाद हुआ में? है, इस्लामाबाद में है। Oh, wow. 9 AM स्टार्ट हो जाएगा और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे और चल के। ये लेकिन बड़ा आपने ज़रूरी है join इस पे करना बात करना, क्योंकि पहाड़ ज़िंदगी हैं। पहाड़ जिस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिस तरीके से हमारे क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से हम देख लें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ समथिंग जिसने हम सबको डिस्टर्ब किया, उसमें हम पहाड़ों को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं, आज हम इस पे बात भी करेंगे। पहाड़ जो कि एक चट्टान है, लेकिन वो चट्टान कमज़ोर हम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। Yes. अच्छा, पुरानी चीज़ों से निकलें। मैं यही बात करती हूँ कि देखें जो आज की जनरेशन है, नए आइडियाज़ लेकर आती है, नई चीज़ें आती हैं, उनको अडेप्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट करें, ना कि ये कि आप एक चीज़ को बोलेंगे अच्छा जी वो फलानी चीज़ ऐसी, तो वो फलानी चीज़, वो दौर और वो दौर, अब वो दौर भी चला गया। नई चीज़ों को अडेप्ट करें, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। आज ही मैं सुबह एक जगह पे सुन रही थी कि जी किताब से बहुत दूरी हो गई है, अलमिया है, सानिहा है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि हम क्यों इतने हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्यों? मतलब एक किताब का दौर ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जब मेरे एक टैब पे मुझे अवेलेबल है, मेरे फ़ोन पे मेरे पास अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। AI का दौर है, चैट GPT का दौर है, मैं क्यों किताब खोलूँ और उस किताब को पढूं? अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जिसका इंटरेस्ट है वेल एंड गुड, जिसका नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन गेन करी है, आप ऐसे भी गेन कर सकते हैं, क्यों आपने दरख्त काटने हैं? इमेजिन कुछ सालों बाद जब वो न्यूरल लिंक है, वो क्या चिप की बात जो होती है, बस लगा दी तो जाएगी, आप सब कुछ कहेंगे आ अच्छा ये जाएगा। तो सर्च करते थे, ये तो चैट GPT ये यूज तो करते पढ़ते थे। यस, बदलते हुए वक्त के साथ आपको आपको जाना चीजें पड़ता है। बदलनी बहुत जरूरी हैं। और ये आपने अच्छा कहा कि बहुत हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अलमिया, सानिहा, बहुत सानिहा है। I mean, आज की जनरेशन ना वो लिटरली इन वर्ड्स के साथ एक तरह से Aligned रिलेट नहीं कर है उस सकती तरह है, और ना ही ये इतना बड़ा कोई अलमिया और सानिहा है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी, प्लस बड़ी अच्छी बात ये है कि हमें बदलते दौर के साथ चलना होता है। हम ये कतई नहीं कहते कि तालीम हासिल ना करें या ना पढ़ें, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो मीडियम होता है उस पर ज़रूर बात हो सकती है कि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स नाउ। Exactly. एनीवेज, ये पढ़ने में आगे अभी हमें चूंकि पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासबत से कुछ मेहमानों ने भी ज्वाइन करना है, कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जो अपनी अपनी डोमेन में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। करवाएंगे उनसे मुलाकात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान एंड थिंक मोर। वेलकम बैक। पहाड़ों का आलमी दिन या पहाड़ों से मोहब्बत करने का आलमी दिन, क्या कहूँ तो बेहतर है? दोनों चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और मैं कहूँगी कि ये जो दूसरी वाली बात है ना, मोहब्बत करने का आलमी दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ तो मौजूद है, लेकिन शायद हम उस तरीके से उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, वो प्यार नहीं दे पा रहे जिसके वो मुस्तहिक हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये कहना कितना अच्छा लगता है, आप कितना फैसिनेट करते हैं जी, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड, हमारे यहाँ चोटियाँ हैं, हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे यहाँ जिस तरीके से हम अगर नॉर्थ की तरफ जाएं और वहाँ पे जो पूरी लैंडस्केप होती है वहाँ की, इट्स ब्यूटीफुल, और हम पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, उसकी हमारी कोशिश भी होती है। और समर में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की जो आप बात करें, पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे होते हैं, माउंटेन सर कर रहे होते हैं, स्पेशली K2 की अगर बात की जाए, वो सर करने आए हुए होते हैं। लेकिन आज ज़रा हम बात इस हवाले से भी करेंगे कि ठीक है, बहुत सारे लोग फॉरेन टूरिस्ट हैं या हम हैं, जब हम जाते हैं पहाड़ों पे तो हम उनको किस तरीके से वापस छोड़ के आते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। किस हालत में हम उनको देखते हैं और किस हालत में हम वापस आते हैं। क्या हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, या हम एक तरीके से, हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हिडन स्पेसेस होती हैं, हिडन प्लेसेस होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद जो उस जगह का हाल होता है वो फिर हम सब देखते होते हैं। एब्सोल्युटली, एक नॉर्मल जगह होती है ना, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होता है, चलो वहाँ पे ट्रैश अगर है तो वो मैनेज हो रहा होता है, समहाउ आप लोग कर रहे होते हैं, बट वो भी गलत है। लेकिन एक ऐसी जगह नहीं, जब हम पहाड़ों की बात करें, K2 बेस कैंप की बात करें, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, आप खुद भी क्लीन अप ड्राइव पे गई थी एक दफ़ा, सो वहाँ पे अगर कचरा नजर आए तो आपको दुख और तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं हैरान इस बात पे हुई वहाँ पे कि टेंट्स, क्योंकि लोग जब लगाते हैं वहाँ पे, वो टेंट्स अपने अक्सर वो छोड़ के चले गए, वजन कम हो जाएगा, कुछ वजन कम हो जाएगा, ये टेंट खराब हो गया उस टाइम पे, उस लिहाज से जरूरत नहीं रही इस चीज़ की, या जो टिन फूड लेके टिन्स आपने फेंक दिए, दैट्स द पॉइंट। प्लास्टिक लेकर गए हुए, पानी की बोतलें लेके गए हुए, वो सारी वहाँ पर फेंक दी कि अच्छा वापस कैरी कौन करेगा, किस तरीके से लेके जाएंगे जी, सामान ज़्यादा हो जाएगा। लिटरली बेस कैंप के ऊपर आपको अच्छा खासा कचरा नज़र आता है,
اور آپ جب چننا شروع کریں اتنے ایکسٹریم ویدر میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم نے کر کیا دیا. ایبسلیوٹلی ایسا ہی. تو آج ہم اس دن کی مناسبت سے بات بھی کریں گے. ہم پروگرام میں جوائن کیا ایک ایسی شخصیت نے جو ویسے تو ڈینٹل پروفیشن سے منسلک ہیں بٹ شی لوز ماؤنٹینس. وہ جس طرح سے پہاڑوں کی طرف جاتی ہیں تو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماؤنٹینس کال دیم ایز ویل, کال ہر ایز ویل. ڈاکٹر شہرین نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر شہرین زاہد خان, السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آج کا دن پہاڑوں کا عالمی دن, فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب پہاڑ کی بات ہوتی ہے جو جن کو بہت محبت ہوتی ہے نیچر سے, بالخصوص پہاڑوں سے, تو وہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. بہت اپ لفٹنگ فیلنگ ہوتی ہے واقعی. ون ایور یو تھنک اباؤٹ گرینری, ماؤنٹینس, ہائٹس, ریچنگ نیو ہائٹس, یہ ساری آپ کو بڑی ایک پازیٹیو فیلنگ دیتی ہے. اینڈ لائک یو سیڈ, انوائرمنٹ کو بس ہم نہ بھولیں تو دیٹس دا امیزنگ پارٹ آف. بالکل ایسی ہے. ویسے میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں, ماشاء اللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ڈینٹل مٹیریلس کی, ہیڈ آف ریسرچ کمیٹی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری اسلام آباد, پی ایچ ڈی ریزیڈنٹ, 30 پبلیکیشنز, آئی مین بہت کچھ ہے. ٹائم کیسے ملتا ہے آپ کو ویسے یہ راک کلائمبنگ کا, ماؤنٹینئرنگ کا, کیونکہ ادروائز اتنا ٹف آلریڈی آپ کی کہتی ہوں گے نا ماؤنٹینس کالنگ, تو جب بلائیں اتنے پیار سے, نہیں ان کے کیس پیشنٹس کالنگ ماؤنٹینس کالنگ کا آتا ہے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے یہ جو ونٹر والا ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہمارے جو پیشنٹس ہیں نا وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں, بیکاز ان ونٹر سیزن کولڈ جو اسٹیمولائی ہے وہ دانت میں اگر پہلے بھی درد ہو رہا تھا وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اور 2-3 چیزیں ہم نے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں تو لاٹ آف پیپل کم ٹو پاکستان, اور وہ بھی ٹریٹمنٹس کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں کرا رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جتنے آپ کے گلگت بلتستان میں لوگ ہیں, کشمیر میں آگے کی طرف لوگ ہیں, سوات ویلی سے آگے ہیں جہاں برف پڑتی, وہاں کے بھی جو بھی ٹورزم میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ سارے ادھر آ جاتے ہیں. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہمارے جو ڈینٹسٹری ہے وہ ہم تب پریکٹس کرتے ہیں جب ماؤنٹینس پہ صحیح جا نہیں سکتے زیادہ. دیکھیں کتنا الائنڈ ہے, پورا ماحول ہی الائنڈ ہو گیا, آٹومیٹکلی الائنڈ. کہ دیکھیں نارملی ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑوں میں رہنے والے نارملی نیچے کی طرف آ جاتے ہیں, پلین ایریاز کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں. سو اگر مجھے لگتا ہے جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور پھر آپ وہ ماحول بنتا جاتا ہے. وہ یہ آٹومیٹک ہے, مطلب آئی ہیو لرنڈ اٹ اوور دی ایئرز. آئی ڈidn't know it initially کہ ایسے ہے. وہ تو ٹرینڈ لائنز ہم دیکھتے ہیں اوور دا فل ایئر کہ ہمیں کب سے سب سے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں, انفلکس کب سے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ یہی ٹائم ہوتا ہے. پہاڑوں میں رہنے والے زیادہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے سردی میں دانت بچتے ہیں, ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, دانت بچتے رہتے ہیں تو دانت گھس جاتے ہیں. لائٹر نوٹ کیا ہوتا ہے ویسے ایسا؟ اچھا, ویسے کافی جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں ادھر کبھی کبھار کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ جیسے فلورائڈ اور ہیوی میٹل پانی میں زیادہ ہے, سو ان کے دانتوں کے پرابلمس کچھ زیادہ ہوتے ہیں. فلورائڈ تو اچھا ہوتا ہے دانتوں کے لیے؟ نہیں, ایکسیس میں زیادہ اچھا نہیں ہے. اچھا, اگر کسی جگہ کے پانی میں فلورائڈ زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ؟ آپ کی انیشلی تو وائٹ افیکٹ آتا ہے جو کہ پازیٹیو افیکٹ ہے, بٹ اوور ٹائم بلیک لائنز آنا شروع جاتی ہیں, براؤن لائنز آنا شروع جاتی ہیں, برٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے, مطلب ٹوٹنا, کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ایکسیس آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. سملرلی فلورائڈ اور ہیوی میٹلس کا یہ افیکٹ ہے نیگیٹو اوور دا ٹائم اگر اس کی کنزمپشن. موضوع سے ہٹ ضرور رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہ آپ دو اسپیشلٹی ان کی ہے 2 چیزوں میں, تو ہم تو لنک اسٹیبلش کریں گے. پاکستان میں کس علاقے میں ویسے یہ فلورائڈ زیادہ ہے پانی میں؟ جیسے ابھی میں اس دفعہ بڑی لا کی طرف دیوسائی پلین سے آگے یہ ماؤنٹین تھی, اس دفعہ گئی. تو یوزلی جب بھی میں ماؤنٹینئرنگ یا اس طرح کے وزٹس پہ جاتی ہوں تو میڈیکل کوریج, although I'm not a medical doctor, بٹ بلڈ پریشر چیک کرنا, ڈیلی چیک اپ کرنا, کوئی پرابلم ہے بیسک میڈیسن دینا, کیونکہ وہاں پہ تو نرسنگ اسٹاف بھی نہیں ہوتا, تو وہ کرنا ہوتا ہے. تو ساتھ میں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو سارے مارننگ میں نا ارلی, میں ناشتے سے تھوڑا پہلے ہی تیار ہو کے جہاں ناشتہ بن رہا ہوتا ہے آئی جسٹ گو دیئر. سو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹاف ہے نا وہ اپنے دانت اور سارے دکھا رہے ہوتے ہیں, سارے پرابلمس بتا رہے ہوتے ہیں, ہماری فیملی میں یہ پرابلم ہے, ہمارے اس میں یہ پرابلم ہے. پھر وہ جب نیچے آتے ہیں ہم تو وہ تصویریں بھی لا کے دکھا دیتے ہیں, کبھی پیشنٹس بھی لا کے دکھا دیتے ہیں. تو دیٹس اے لاٹ آف لرننگ فار می ایز ویل. تو اس دفعہ جب دیوسائی پلینس والے جتنے بھی ہمارے ساتھ تھے وہ بیک گراؤنڈ ان کا زیادہ تر گلگت بلتستان کے لوگ تھے جو ہماری ٹیم میں تھے, تو ان کے وہی وائٹ لائنس تھیں, اور وہ جو ینگ تھے ان کے
अमेजिंग वाइट ब्राइट Okay. टीथ, और जो थोड़ा लेटर उसमें थे उनके ब्राउन लाइंस आ रही थी, और फिर ओक्लूजन में उनके थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं, Okay. सो वो ओवर द टाइम थोड़ी वीकनिंग ऑफ टीथ ज़्यादा हो जाती है Okay. क्योंकि गैप्स होते हैं. सो ये ट्रेंड ओवर द टाइम जा के वो चीज़ें देखी. वहाँ पे रहने वालों के और डिफरेंट किस्म के उनके इश्यूज issues हैं. हैं. हम तो बड़े मजे से कहते हैं बस हम तो पहाड़ों पे रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहीं पे हमारा एक घर हो. एजिंग कितनी जल्दी आती है क्योंकि एक्सट्रीम dry वेदर्स skin होते होती है. हैं, Extreme ड्राई weathers, स्किन हो dry जाती है, skin, बिल्कुल. या आपका बैरियर स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है हीट वेव की वजह ऐसे ही है, से, ऐसे सन लाइट आपकी पड़ती Sun है, exposure different होता है एक्सपोजर ना, डिफरेंट होती है. वाकई जब आप पहाड़ों पे एक्चुअली जब आप जाते हैं तो आपकी स्किन लिटरली बर्न होती है. और वो जो बर्न बता रही हूँ वो वाला बर्न नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं कि अच्छा यहाँ से डार्कनेस होगी. नहीं. वो ऐसा बर्न होता है कि आपकी peel हो स्किन रही है. जलती है और वो प्रॉपर पील Peel ऑफ होती होती है और फिर नई स्किन चले. हाँ, क्योंकि हम तो वापस आ जाते हैं तो पील ऑफ होके एक नई स्किन नई आती skin है और आती हम है. बड़े उनकी तो खुश नहीं हो रहे आती. होते हैं. हाँ. बट अब वहाँ पर जो लोग हैं वो तो उसी एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो ये Exactly. चैलेंजेस भी अपनी जगह पर हैं. बहुत अच्छा ज़्यादा डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो खूबसूरत तरीन, मतलब हम बड़े खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि चंद जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. हम K2 के पर्सपेक्टिव से बात करें, विंटर टूरिज़म, क्योंकि हम समर्स में तो देख रहे होते हैं कि एक वेदर होता है कि सबमिट करने का, क्लाइंब करने का, तो लोग आ रहे होते हैं. बट विंटर टूरिज़म क्या हमने सही तरीके से टैप किया है इसको पाकिस्तान में अभी? नहीं, अभी तक हमारा जो विंटर टूरिज्म है दैट्स द वीकेस्ट आई थिंक राइट नाउ, एंड दैट्स अफेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल इन दोज एरियाज जो कि टूरिज्म डिपेंडेंट है, उनका इकॉनमी उस पर डिपेंड Yes. कर रही है. तो ओवरऑल पाकिस्तान को तो फ़ायदा है ही है, मगर हमारी उन कम्युनिटीज़ जो इस पे डिपेंडेंट है वो साल में उनको वो पीरियड कभी 4 मंथ्स का मिल रहा है, कभी 6 मंथ्स का मिल रहा है, और मैक्सिमम 7 मंथ्स का. ये Very मैं true. बहुत ज़्यादा बता रही हूँ जो 7 मंथ्स बता रही हूँ. सो उन एरियाज़ को विंटर टूरिज्म के लिए डिफरेंट एक्सेसिबल करने की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरत काम है. ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान है, हमारी जब लैंडस्केप की हम बात करते हैं उसमें ज़रा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काम करना वाकई बड़ा चैलेंज होता है. जिस तरह आपने खुद कहा कि उनकी विंडो ही छोटी सी होती है, अगर आपने काम करना है या कहीं टनल भी बनानी है, कहीं पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर भी करना है, सो विंडो इतनी शॉर्ट होती है कि उसमें थोड़ा सा काम होता है, एक्सट्रीम वेदर आते हैं, जितना काम हुआ था वो ख़राब हो जाता है. आप नारायण को देख लें, नारायण बाजार क्रॉस कर रहे हैं, आप ज़रा है कुछ बड़ी शॉर्ट सी विंडो है इसकी, कुछ मंथ्स पे है नारायण की, उसके बाद आगे तक तो आप नहीं जा सकते बिकॉज रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर पूरा जो इलाका है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. इसी तरह अगर आप कलाम से आगे चले जाएं मॉडर्न तक तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं जब आपका एक्सट्रीम वेदर होता है. और अगर एक्सट्रीम वेदर नहीं है तो काम आप जब कर रहे होंगे, मशीनरी डिप्लॉय करेंगे, जब अभी आपका आधा काम नहीं होगा तो है एक्सट्रीम वेदर आ गया. हमने जब तक हमें पता चला कि विंटर टूरिज्म का पोटेंशियल है, तब तक एक्सट्रीम वेदर्स आना शुरू हो तब तक विंटर हमसे रूठ गया. विंटर हमसे रूठ गया. विंटर ने कहा कि चलें बस. इस अब देख रहे हैं दफ़ा विंडोज थोड़ी luckily श्रिंक हुई है. इस दफ़ा लकीली टाइमली स्नोफॉल हो गई थी. हम लोग अभी जब बरीला पे भी गए थे, दैट वाज फ्यू मंथ्स अगो, तो वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे अगले दिन स्नोफॉल हो जाएगी. जिस दिन हमने जाना था उससे पिछले दिन स्नोफॉल थी. तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे स्नोफॉल के लिए? वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट Okay. स्नोफॉल, बट वी एंजॉयड इट क्योंकि फर्स्ट डे की ज़रा उतनी मुश्किल नहीं होती. बट एट द सेम टाइम जो आपका विंटर सीज़न है आप उसको बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्विट्ज़रलैंड में है उन लोगों का भी टेरेन एक्सट्रीम हो जाता है विंटर में. देखा, मैं जो बताया था ना सभी, वो स्विट्ज़रलैंड से मुताल्लिक़. फिर भी वहाँ पे ना, हाँ, वहाँ पे फिर भी जो है ये वाली सिचुएशन हो जाती सही है. बात है. सो इसी तरह आप बाकी काफ़ी कंट्री से, एक दो ने तो इस तरह की भी मैं पढ़ी थी व्हेन आई गॉट टू नो कि विंटर टूरिज्म, मुझे पूछा कि इस पे आप कुछ बता सकती हैं, तो आई एक्चुअली थॉट अबाउट इट कि हम लोग क्यों इस साइड पे सोचते भी नहीं हैं. और इस साइड पे सोचना इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड यू गाइज आर प्रमोटिंग इट, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है. कुछ काम हुआ भी है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा, कुछ इवेंट्स हुए भी हैं गिलगित में स्पेशली देखा है. मालिम जब्बा में भी आपके होते हैं, रेगुलर इवेंट्स होते हैं, गिलगित वाली साइड पे भी होते हैं. गिलगित में इसलिए भी चूंकि हम देख रहे थे, सभी आपको भी याद होगा कुछ वीडियो जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिस तरह से वो घर से बाहर निकलते हैं और वो स्कीइंग उनकी हो रही है. उसे क्या कहते हैं वो जो आइस हॉकी, आइस हॉकी भी वो तो प्रॉपर इवेंट है, पर आइस स्केटिंग बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े बच्चे भी नहीं कर सकते. नहीं तो वो यूज्ड टू होते हैं ना, बहुत सारी चीजों के जो हमारे यहाँ के बच्चे कर सकते होंगे वो नहीं कर सकते होंगे. और यही चीजें हमें प्रमोट करने की फर्दर जरूरत है. हम वेस्टफर्क विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करें, अपने बच्चों को छोड़ दो फिलहाल, उन बच्चों के पोटेंशियल की बात मैं यहाँ के बच्चों की बात कर रहा हूँ. बच्चे सांझे होते हैं. वही मैं
بات کر رہی ہوں, بچے تو ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں کے بچوں یہاں کے. لیکن اب یہ دیکھیں نا سمین کہ جس طرح کی آئس اسکیٹنگ کا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے کہ چھوٹی ایج سے بچے ٹرین ہوتے ہیں, اور ایونٹس بھی ہوئے ہیں کچھ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ. لیکن ہاں اب اگر کہیں پہ ایونٹ کی پلاننگ ہو رہی ہو اور جس طرح سبین نے کہا کہ ونٹرز روٹ گئے ہیں, اس طرح کی سنو فال ہی نہ ہو تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ابھی ایک کہیں پہ آئی واز ریڈنگ کہ آئس ہوٹل بناتے ہیں وہ ایوری ونٹر, آئس کی وہ پراپر کیوبز بناتے ہیں, اس سے پورا ہوٹل کریٹ کرتے ہیں, اور پھر دیٹس بگیسٹ اٹریکشن. تو ہمارے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرنا, اور ہمیں نیا کوئی کام نہیں کرنا. نہیں ہاں ہوٹل تو ہم بھی بناتے ہیں, بس برف اور پانی کے راستے میں بناتے ہیں. ہاں وہ غلط ہے نا, آپ نیچر کو بلیم کر دیں. نیچر سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی, یو ہیو ٹو لیو ود نیچر, لیو ود نیچر, رسپیکٹ نیچر, رسپیکٹ یہ بڑا نیچر. ضروری ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب چونکہ اتنی جگہ پہ آپ گئیں, راک کلائمبنگ ہو یا ماؤنٹینئرنگ ہو, لیکن جب بھی پہاڑ کی بات ہوتی ہے, ایک ویو کی بات ہوتی ہے, کون سا ایسا پہاڑ, کون سا ایسا اسپاٹ, کون سی ایسی ٹاپ ہے, ماؤنٹین ٹاپ جو کہ آپ کے فوراً مائنڈ میں آتے ہیں کہ دیٹ از سم تھنگ جو کہ اٹس کلوز ٹو یور ہارٹ؟ اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ ہے, بیکاز آئی تھنک جو آپ پیکس کی اونچائی پہ پہنچتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو, اٹ جسٹ یو نو میسمرائز یو, آپ کو ایک اور ورلڈ میں لے جاتی ہے. اور وہ جو نیچر آپ اتنے قریب سے دیکھتے ہو, وہ آپ ایئرپلین سے بھی نہیں دیکھ سکتے, ہیلی کاپٹر سے بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ ایکچوئل جگہ میں کھڑا ہونا, اس کی ونڈ کو ایبزارب کرنا, پھر سراؤنڈنگز دیکھنا, یو آر ابو کلاؤڈز. سو یہ جو ایک فیلنگ ہے دیٹس امیزنگ. سو میرا خیال میں ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کروں گی, اور پاکستان از پراپر آپ کو لگتا ہے نا جیسے سینری, آپ پکچرس مطلب ایسے آپ سینریز دیکھ رہے ہوتے ہیں پراپر, جب آپ وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں جا کے تو آپ بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں, ہم ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ واقعی جب پہاڑوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ اس نیچر کو, آپ اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں, قدرت کے آپ بہت قریب. ہم ایک چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ پیغمبروں پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ یوزلی ماؤنٹین ٹاپس پہ ہی جاتے تھے. صحیح بات ہے. سو دیٹس سم تھنگ ہمیں اللہ نے بتایا ہے انڈائریکٹلی کہ اٹس سم تھنگ گڈ فار اس ایز ویل, ہماری ریلیجن وائز بھی اگر دیکھیں تو, اور اٹ ایکچولی کلینزز یو. آپ کا وہ جو ریسیٹ بٹن ہے نا, جو آپ میڈیا ریلز اور اپنا ریفریش بٹن, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا دماغ ایک طرف چلا ہوتا ہے, وہاں پہ سگنلز نہیں ہیں, ویسے تو K2 بیس پہ بھی سگنلز ہیں اور بھی بہت جگہوں پہ سگنلز ہیں. کچھ جگہوں پہ نہیں ہو سگنل, مزہ آتا ہے. سگنل کہیں اچھی بات نہیں ہے, میں تو کہتی ہوں نہیں ہونے چاہیے. آپ ڈسکنیکٹ از امپورٹنٹ, ڈسکنیکٹ اینڈ ریسٹارٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈسکنیکٹ ود دی نوائز اینڈ کنیکٹ ود دی نیچر. اچھا شعیب, اب مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ جاتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں, انوائرمنٹ تھوڑا بہتر ہوتا ہے یہاں کا, تو یہ جو ہم بال اپنے واش کرتے ہیں نا, تو آپ ہمیں لگتا ہے کہ مطلب یہاں پر تو کنڈیشنرز کا استعمال تاکہ بال آپ کے اسموتھ ہو جائے, اور ایسا لٹرلی آپ کا ہیئر فال بند ہو جاتا ہے ود ان ڈیز جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں. اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ انوائرمنٹ کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر, اور پہاڑ آپ کو کیسے ہیل کرتے ہیں, نہ صرف مینٹلی بلکہ فزیکلی بھی. جو ہمارے بہت سارے جس کے لیے ہم ایستھیٹک پروسیجرز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, آپ لٹرلی اگر وہاں پہ اپنے بال واش کرتے ہیں تو آپ یقین جانے آپ کو لگے گا کہ آپ نے پتہ نہیں کون سا کنڈیشنر یوز کیا ہوا. یو ڈونٹ نیڈ اے اسٹریٹنر, مطلب یو ڈونٹ نیڈ اینی پروڈکٹ, آپ کو صرف ایک شیمپو چاہیے, اور وہ بھی نا آپ سمپل بال اگر واش کرتے ہیں وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی باڈی ہیل ہو رہی ہے, آپ کا اسکیلپ ہیل ہو رہا ہے. میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ہم نے نیچر کو خود سے کتنا خراب کیا ہوا ہے. اور اب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں اکثر ڈرماٹولوجسٹ کو, کیونکہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ اپنا فیس واش نہ کریں, بہت زیادہ اپنے بال واش نہ کریں, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ مینٹلی بھی ٹھیک ہوتے ہیں, ایک جگہ پر جاتے ہیں, اس کا بھی ایک بہت اثر ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹریس نہیں ہوتا. سیکنڈلی یہ کہ جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو پراپر فیل ہوتا ہے کہ آپ وہ خوراک کھا رہے ہیں, اور ٹرسٹ می آپ کا ویٹ گین نہیں ہوتا. ویٹ گین نہیں ہوتا, آپ جتنا مرضی کھائیں آپ کا ویٹ گین نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ آپ کے مسلس آٹومیٹکلی وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بھوک بھی بہت لگتی ہے. بھوک کس وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ چل بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں, اور پانی ایسا ہے کہ اس میں ہاضمہ ہوتا ہے. اب یہ اللہ نے جو قدرت اللہ کی ہے, جو ایکچولی اس نے ریسورسز بنائے, وہ تو ایسے ہیں کہ ایک پانی کی بات کریں اس میں بھی شفا رکھی گئی ہے. یہ اب ہم دیکھیں, ہم نے اس طریقے سے اس کو برباد کر دیا, ہماری نیچر کو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ آج ہم پانی بھی پیتے تھے جی بوائل کر کے پئیں, کیونکہ ہم نے اس کے اندر اتنے پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے اور کیمیکلز کتنے اس کے اندر ایڈڈ ہیں.
अब खुदा ना खास्ता आबादी जाना शुरू हो गई है, पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया, मुझे बड़ा खौफ आता है। मैं एक तो चाहती हूँ कि जाएं, हमारा टूरिज़्म प्रमोट हो, हमारा मुल्क प्रमोट हो, हमारे पहाड़ प्रमोट हो, लेकिन साथ ही साथ दिल में एक डर ज़रूर होता है कि कहीं हमारे पहाड़ भी इस हद तक ख़राब ना हो जाएं, वहाँ के रिसोर्सेज भी इस हद तक ख़राब ना हो जाएं कि आप फ़र्क ना कर सकें पहाड़ों में और शहरों में। That's why we talk about responsible tourism. Exactly, और sustainable. with time हमने ये देखा है, जो जनरेशंस अब की हैं स्पेशली, वो थोड़ा सा वेल अवेयर भी हैं, वो चीज़ों से सेंसिटाइज भी हैं, अंडरस्टैंड भी करें, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट हैंड शायद वो फेस कर लिया है जो सिवेरिटी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है, दैट्स वाई उनके अंदर अवेयरनेस भी है, वो काम भी करें। बट हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक जनरेशन पे हम नहीं डाल सकते कि ख़राब हमने किया है तो ठीक दूसरी जनरेशन करेगी, नो, हम सबको मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको बेहतर करने की जरूरत है। कहाँ जा रही हैं अभी, कोई और प्लान जो कि विंटर में तो अभी आई थिंक देयर इज नो प्लान? अच्छा, विंटर में 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक विंटर विल्डरनेस जो आपकी ट्रेनिंग्स है वो इस टाइम पे बेस्ट होती है। आप की एक्सट्रीम वेदर की ट्रेनिंग्स, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे एक्सट्रीम वेदर है ही है, सो विंटर में थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड पे आपको सेम ट्रेनिंग मिल सकती है। सो ये आप इंटरनेशनली भी टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय शोकेसिंग ऑल दैट ऑन द मीडिया। फिर सेकेंडली विंटर में जो आपकी है रॉक क्लाइंबिंग, आप थोड़ा वही बात है, लोअर एल्टीट्यूड पे आपको बहुत हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाना, रॉक क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई हिल्डरनेस नहीं है। उसके अलावा कोपाईमाई से रिलेटेड अगर किसी ने कोई स्किल सीखनी है, विंटर विल्डरनेस एक चीज़ है बट बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व हैं उसमें, तो विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू मिमिक दैट इन्वायरमेंट, और वो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है, बट आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड मोर, और ये हमारी चीज़ इम्प्रूव करेगी। विंटर के साथ आप कॉम्बिनेशन में देखें तो आपके पास गवादर और वो वाली साइड भी है, सो वो कॉम्बिनेशन में जब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को सब कुछ एक ही उसमें पैकेज में दें, जिसमें आप ये भी दे रहे हैं कि वो विंटर साइड पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग से लेके वैसे भी एक्सपीरियंस अच्छा है। हमारी तो लोअर एल्टीट्यूड भी लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के हाईएस्ट माउंटेन से भी ऊपर है, सही बात है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए वैसे ही एक एक्सेप्शनल है। फिर विंटर में आप लोअर प्लेन्स में लाहौर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ उन्होंने कितना अच्छा प्रिजर्व किया हमारा कल्चर, हमारा फूड। इसी तरह मुल्तान है, आपका इस साइड पे आ जाएं तो जितना भी म्यूज़ियम्स हैं हमारे, या मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं, वो कॉम्बिनेशन में हम करें। फिर हम साथ में ये कहेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ आर वर्किंग ऑन मेडिकल टूरिज्म एंड डेंटल टूरिज्म, पाकिस्तान में इसका भी बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। आपके बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारी सारी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, अप टू डेट ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं एट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। यस, आप देखें जिस तरह बहुत से ममालिक से एक ट्रेंड है कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो पूरा जहाज भर के टर्की जा रहा होता है। अगर आपने कोई एस्थेटिक की चीज़, आप कोरिया की तरफ, वहाँ का वीज़ा ज़रा मुश्किल है, बट आप लोग जा रहे होते हैं। सो पाकिस्तान जिसका पोटेंशियल है, आपके पास यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कम प्राइस में हो जाती हैं, वो डेंटल हो, दीगर प्रोसीजर्स हो, तो वाई नॉट टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन के जहाज भर के पाकिस्तान आ रहे हो और फिर यहाँ पर आके इलाज हो। That should be promoted at every level. Absolutely, yes. Dr. Shireen, thank you very much for joining us today. It's great having you on this particular day especially. लेकिन आज का दिन ऐसा है कि इसमें पहाड़ों की जितनी बात की जाए कम है, जितनी सैर की जाए कम है। मेरा ख्याल है सैर पे चलते हैं। ओके, हम दोनों नहीं जा सकते, शो कर रहे हैं, वर्चुअल सैर कर लेते हैं। Let's take the tour of mountains.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप ज़रा बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कितने इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपने डिग्री भी हासिल की, हमारे स्टूडेंट्स जब भी फील्ड में जाते हैं इस बात का गिला होता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, हम कम्पीट नहीं कर पाते। इट्स बिकॉज उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं उन्होंने की होती हैं, एट द सेम टाइम लीडरशिप स्किल्स भी नहीं होती। अपने आप को सही तरह प्रेजेंट भी नहीं कर पाते, प्रेजेंट भी नहीं कर पाते कि आपने प्रेजेंट करना है कि हाँ आप, एक तो ये कि आपको काम आता है, लेकिन आपको इंटरव्यू फेज से आप गुजरेंगे तो आप कुछ आगे काम करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो प्रेजेंटेबल होना भी कितना ज़रूरी है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हुमैरा मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हुमैरा साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या अब भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं ये वाली स्किल्स? क्योंकि हम अब तो ट्रेंड है कि बात होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम हमारा काफ़ी बेहतर होता दिखाई दे रहा है, बट क्या अभी भी हम लैक कर रहे हैं इन 2025? मेरा ख्याल में अभी ही हम लैक कर रहे हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि आप आज से 20 साल पहले कंपेयर करें तो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होता था जिसमें हम फोकस कर सकते थे और बहुत क्लियरली उसको अंडरस्टैंड करते थे और उसको डिलीवर भी करते थे। आजकल इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है कि एक स्टूडेंट के लिए हर चीज़ को कोप अप करना और फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आजकल ही बेसिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है ये आजकल का, तो सारी कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया ही हो रही होती है। जो पर्सनल जो स्किल्स हैं वो आप जब जाते हैं किसी से बात करते हैं तो आप उस तरीके से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज़ें चैट पे हो रही होती है। सही कह रही हैं। बहुत से लोग जो कि चैट पे तो आपको लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट इन पर्सन चीज हो तो ऑपोजिट निकलती है। वो बिल्कुल ऑपोजिट निकलती है, क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन के होते हैं कि वो बस साइलेंटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर ऐसे जो बच्चे हैं जब वो जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो उनको बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि उनको वो गैप उनके थ्रू आउट रहता है। मैं ये बात कर रही हूँ, जेनज़ी की बात कर रही हूँ, बिकॉज हम कहते हैं ना कि बड़े तेज़ होते हैं, आपने जिस तरह से सारा डिस्क्राइब किया उन लोगों को, लेकिन प्रोफेशनली दे आर नॉट ग्रूम टू दैट ऑफ जेन ज़ी नहीं ग्रूम, जेन जी एंड जेन अल्फा, अब तो जेन अल्फ भी आ गया है। अच्छा, आई फील लाइक थोड़ा सा मैं इससे मुत्तफिक नहीं होंगी, बिकॉज हमने देखा है कि जेन जी और जेन अल्फा वो अब इन ट्रेंड्स के साथ भी चल रहे होते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो गया है जिसमें उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, टीचिंग मेथड्स बहुत डिफरेंट हो गए। तो मुझे पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि जेन जी, जेन अल्फा, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ। लेकिन वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। आप जनरली आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे चीज़ें जो हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया आजकल के जो जनरेशन के बाद कि उनको उस तरह प्रॉपरली डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। एक स्किल होते हैं, देखिए जिस तरह हमने शुरू में कम्युनिकेशन स्किल की बात की थी, अब कम्युनिकेशन के स्किल के हवाले से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही है। आपका क्या ख्याल है कि कम्युनिकेशन जो है इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑल अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग ऑल्सो। कम्युनिकेशन का साइकिल जो है तभी कंप्लीट होता है जी, लिसनिंग वाला इशू तो जी जी। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगी जब आप एक्टिव लिसनर होंगे, वो साइकिल तभी कंप्लीट होगा। अच्छा, डोंट यू थिंक कि अब जो हमारे सीनियर्स हैं, हम मिलेनियल्स की अगर बात करें, जनरेशन एक्स की अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी गैप फिल नहीं करना चाहते एक लिहाज से। आप ऑफिसेज में जाएं, मिलेनियल्स हैं, अब आप जेन जी हायर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जाके। अल्फा तो खैर अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे सीनियर्स को भी दिखानी है, बिल्कुल, सो दैट उस गैप को फिल किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना जाए, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस है, बट नया नॉलेज जो है जब एक जनरेशन लेकर आ रही है तो उस गैप को भी फिल करना हमारे लिए, वो एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल बात, आई एग्री विद यू। एंड मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। ये जेन एक्स और आप जिस तरह जो भी प्रीवियस जनरेशन से उनकी बात कर रही हैं, उनको भी उसी पैटर्न पे करके ही कम्युनिकेशन उनके साथ करनी चाहिए, ताकि उनके दरमियान में जो कहते हैं ना जनरेशन गैप है वो फिल इन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक
जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आपको भी सुनना पड़ेगा. सही बात है, क्योंकि आप बड़े हैं, बिकॉज आपने एक उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है, तो वो तभी होगी जब आप खुद भी उसी पैटर्न पे या उसी कम्युनिकेशन फ्लो में आप उसको फॉलो कर रहे होंगे या अंडरस्टैंड भी करेंगे उनको. जी बिल्कुल. तो हमारे साहब आप जनरेशन से अगर हट के हम इसको यूँ समझें कि ये हमने देखा है अपने आसपास कि लोग जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, 2 लोग हैं या 3 लोग 4 लोग, जो भी आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, चाहे वो पर्सनल गैदरिंग है या कि प्रोफेशनल गैदरिंग है, उसमें होता है कि अगर एक शख्स बात कर रहा है तो दूसरा उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार नहीं करता, बीच में अपनी बात करना शुरू कर देगा. अच्छा, उसे महसूस भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो बस बोलना शुरू कर देगा. यहाँ से एक बात आ रही है, मुकम्मल जुमला नहीं हुआ, यहाँ से बात एक और चलेगी. सो ये क्यों है? क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिमाग का कोई फ्लॉ है, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने बिल्कुल उसी यानी कि पॉइंट पे आप आए हैं कि एक्चुअली कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जिसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है. जिस तरह आप देखें, अगर हम कम्युनिकेशन के पैसिव स्टाइल की बात करें, तो उसका ये मतलब होता है कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप सरेंडर कर रहे होते हैं. आप कहते हैं अच्छा चलें आप बता दें, मैं गलत हूँ आप बता दें. तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है उस स्टाइल का, वो होता है कि आई लूज़ यू विन. ठीक है ना. सो दूसरा वाला जो स्टाइल होता है वो होता है पैसिव एग्रेसिव होता है. पैसिव एग्रेसिव का ये मतलब होता है कि आप भी जो है ना कह रहे हैं कि इस बात को कि ठीक है, लेकिन दूसरों को भी आप इख्तियार दिला रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी आप ये कह रहे हैं कि हाँ तुम भी गलत हो, मैं तो गलत ही हूँ लेकिन तुम भी गलत हो. ठीक है ना. इसी तरह एक स्टाइल होता है असर्टिव स्टाइल होता है. उसमें ये होता है कि आई विन एंड यू विन, यानी कि आपने अपनी भी बात कर दी और दूसरों की भी बात बना ली. सो अगर आप ये वाला स्टाइल जो असर्टिव स्टाइल होता है वो अपनाते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं. क्योंकि आपने जिस तरीके से बात की कि लोग जब बात कर रहे होते हैं तो बीच में वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, और लोगों का परसेप्शन भी यही बना हुआ है कि हम जो है ना अगर कोई बात यानी कि लॉजिकली एंड करेंगे तो हम विनर होंगे. बेसिकली ये नहीं होता. अच्छा, लेकिन हमारे साथ इसमें एक चीज़ और भी है, ये मैंने ज़्यादा देखा है थोड़े से जिनकी एज ज़्यादा है, लाइक 50 प्लस में नहीं देखा है, क्योंकि गैदरिंग में बैठे होते हैं, एक शख्स ने कोई बात की है, एक तो होता है ना कि आपने उसी बात के जवाब में कुछ कहना और बीच में कह देना, वो तो चलो समझ आते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही बेहतर है. एक होता है कि एक बात हो रही है, यहाँ से एकदम एक बिल्कुल डिफरेंट बात आई है और उस वक्त आई अभी भी बात मुकम्मल भी नहीं हुई है, यानी टॉपिक ही चेंज, गुफ्तगू ही बदल जाती है. व्हाट इज दिस? कि हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा वो जो गुफ्तगू हो रही है, जो बंदा बात कर रहा है, नो मैटर उसकी क्या एज है, बट एटलीस्ट बात तो मुकम्मल हो जाए. हम वो भी नहीं कर रहे. नहीं, वो बिल्कुल मैं आपसे यही कही थी ना, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप यू शुड बी अ गुड लिसनर. यस. लेकिन जब आप अच्छे लिसनर होंगे तो आपका वो जो आप कह रहे हैं ना, ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, गुड लिसनर में भी हम कहते हैं कि सिर्फ चुप करके सुनना ही होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने अंदर से भी अपने आप को खामोश करना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है. सो इससे हम एक्टिव. कितनी गहरी बात है, अंदर से खामोश होना, कि आप अंडरस्टैंड करें, एब्जॉर्ब करें. ये नहीं कि आप प्रिटेंड तो करें, आप सुन रहे हैं, लेकिन पूछे मैंने क्या कहा तो आप ब्लैंक हो जाएंगे. बिल्कुल. इस क्लास में आपके दिमाग इतना तेजी से चल रहा है कि आप ना तो सही तरीके से सुन पा रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा और आप बोले जा रहे हैं. मैं आपसे यही बात कर रही हूँ ना कि जो जेन ज़ी का यही प्रॉब्लम है कि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज और दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहा होता है कि वो एक्टिव लिसनर नहीं होते. बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज़ आप इतनी वो रील्स का जो दौर आ गया, आपका दिमाग ट्रेन हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. वन वे ऑफ कम्युनिकेशन ने डिस्टर्ब कर दिया, साइकिल डिस्टर्ब कर दिया. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो यही प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो हम ये समझते हैं कि दूसरा बंदा जो है हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या हम जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप आ जाते हैं. फिर इस तरह ये चीज़ें जो है ना, फिर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना अराइज होंगे. और आई थिंक बहुत शुरू से ही इसको डील करना चाहिए, छोटे बच्चों के लेवल से. जी बिल्कुल. इनके बच्चों को ट्रेन किया जाए उस हिसाब से. अच्छा, वर्क कल्चर कितना बदल चुका है, ऑफिस का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो वक्त के साथ कितना बदलते हुए आप देख रही हैं. इससे पहले हम देख रहे होते थे कि मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात भी नहीं होती थी ऑफिस में कि ठीक है आपके घर में मसला है तो प्लीज अपने घर छोड़ के आए, ये बैगेज ये बर्डन लेके ना आए. बट समहाउ हमने देखा कि लोग सफ़र करते थे कि वो काम भी डिलीवर करें, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही होती थी. अब ये मैंने देखा है ट्रेंड के बॉसेस पूछते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बातचीत होती है, सेशंस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, अब लीडर्स होते हैं. अब लीडर्स होते हैं. बिल्कुल. कितने ये एक शिफ्ट आपने देखा है? जी नहीं, अब तो माशाल्लाह से अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि
اگر لوگ اس کا دیکھیں سوشل میڈیا کے نقصانات اور فائدے دونوں ہوتے ہیں. فائدے یہ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے, اور اویئرنیس سے یہ ہو گیا کہ لوگوں کو بہت سی چیزیں خود سے پتہ چل گئی ہیں. پہلے تو ہمیں آبویسلی پوچھنا پڑتا تھا اور اس کی ٹریننگ لینی پڑتی تھی, لیکن اب ہر چیز اتنی ایکسیسیبل ہے تھرو یوٹیوب اینڈ سوشل میڈیا کہ ہم ایزیلی جو ہے نا وہ چیزیں لرن کر پاتے ہیں. اور بہت سے آرگنائزیشن کے مسائل میرا خیال میں اسی لیے حل ہو جاتے ہیں بیکاز ہم نے وہ چیزیں ریلز کی فارم میں, شارٹس کی فارم میں, ویڈیوز کی فارم میں اتنی زیادہ دیکھی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے ابزارب تو کر لی بٹ آپ نے اس کو پریکٹس کب کیا ہے. پریکٹس سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. جس طرح لیڈر آپ تب بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ اسکل ہونے چاہیے. لیڈرشپ اسکل کے لیے یہ نہیں ضروری ہوتا کہ لیڈر ہی ہو. لیڈرشپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لیڈر بن کر دکھائے ان دا فارم آف انڈرسٹینڈنگ, ان دا فارم آف کمیونیکیشن اسکل, ان دا فارم آف نیگوشیٹنگ اسکلس. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے, دین یو ول بیکم اے لیڈر فار دیٹ. ویری ٹرو. جی اچھا, اور ایسے میں وہ جو بچوں کی پرسپیکٹو سے ہم بات کر رہے تھے, کیسے ٹریننگ کرائی جا سکتی ہے بچوں کی؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کو, فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں دیکھ لوں اپنے بچوں کے ساتھ, میں ایک بات کر رہا ہوں گا تو بچے فوکس نہیں کرتے. جی جی رک کے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے بات نہیں سنیں گے, دھیان کسی اور طرف ہے, ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے, جا کسی اور طرف رہے ہیں, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے, آپ کچھ اور پوچھ رہے ہیں, جواب کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. یو نیڈ سم تھنگ. جی جی آئی نیڈ ٹیشو پیپر. اوکے جی, پلیز ٹیشو منگوا لیجیے گیسٹ کے لیے. اور اس میں ہمارا سب ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. جی بچوں کے آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگ کے لیے خود پتہ ہونا ضروری ہونا چاہیے, بیکاز اس لیے کیونکہ بچوں کی جو تھرو آؤٹ جو ہے وہ بچے تو سیکھ ہی رہتے ہیں آبویسلی, لیکن فوکس نہیں ہو پاتے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, تو بچوں کو جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے, اسپیسیفک ہونا چاہیے. ان کا جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنا چاہیے. امپورٹنٹ ہے سو دیٹ ان پہ ان کے بارے میں بات کی جا سکے, ان کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکے. بٹ دا پوائنٹ از اٹس کوائٹ چیلنجنگ آئی بلیو کہ آپ بچوں کو بیسیکلی اس ٹرینڈ کے لحاظ سے لے کر چل سکیں ان کی, کیونکہ ہمارے دماغ ڈفرینٹ چل رہے ہیں, بچوں کا دماغ ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. سو اس لحاظ سے اس پیس کو میچ کرنا, میں کہوں گی پیرنٹنگ جو میں کہتی ہوں نا کہ اب بڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے, تو وہ ایکچولی چیلنجنگ ہو گئی ہے. اور اس میں قصور کسی کا بھی نہیں ہے, بیکاز ایک اتنا جنریشنل گیپ شعیب ایک دم سے آیا ہے کہ یو ڈونٹ نو کہ آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کریں, بٹ سم ہاؤ we have to manage کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ہیونگ یو جی. بہت شکریہ. ناظرین میں کوئکلی بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ایک زبردست پاکستانی نوجوان نے. ہی از اے سائنٹسٹ. اس وقت وہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم ہے, ڈی ایف ایل کر رہے ہیں, اس کے 3rd ایئر کے طالب علم ہیں. جو جن لوگوں کو ڈی ایف ایل کا نہیں پتہ ان کے لیے بتا دیں کہ میں اور سبھی نے پڑھ رہے تھے اس سے متعلق. ہم جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں آکسفورڈ میں اس کو ڈی ایف ایل کہا جاتا ہے. انفارمیشن فار اس. آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے تحت کیمیکل بایولوجی میں وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور اے ایم آر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے. اٹس اے گلوبل ایشو, گلوبل چیلنج جس پہ ہم نے متعدد بار پروگرام بھی کیے ہیں, بات بھی کی ہے, اس پر وہ کام کر رہے ہیں. اور آج ان کو بلانے کا مقصد ہے ان کی کہانی آپ کو سنانی ہے, چونکہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کنڈل کھوکھرا سے آکسفورڈ تک کا سفر, جھنگ کا نواحی علاقہ ہے کنڈل کھوکھرا, وہاں سے آکسفورڈ تک کا سفر کیسے ہوا. اینڈ آئی ایم شیور اٹ مسٹ بی ویری ویری چیلنجنگ, بیکاز حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ ہم سوچتے ہیں بس یہی زندگی ہے, ہم پیدا اس طریقے سے ہوئے ہیں تو بس اب اسی طریقے سے زندگی چلے گی. بٹ وہ بہت اچھی ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اگر آپ پیدا غریب ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بٹ اگر آپ مرتے غریب ہیں تو آبویسلی اس میں آپ کا اپنا اس میں قصور لازمی ہوتا ہے. بیکاز جس طرح جس حالات میں آپ پیدا ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی حالات میں رہیں. اور یہ غربت پیسے کے سینس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, اس میں اوور آل آپ کی گرومنگ, ایگزیکٹلی آپ کی گرومنگ یہاں پہ انوالو ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کا کریئر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. ہمارے ساتھ وقت موجود ہے ایک بہت ہی انسپریشنل اسٹوری ہمارے ساتھ ہے جی, ہمارے ساتھ جی جابر علی صاحب. السلام علیکم جابر. وعلیکم السلام. جابر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سفر کیسا چل رہا ہے ابھی؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک لانگ جرنی تھا, ایزی نہیں تھا,
لیکن الحمدللہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور بہت اچھا جا رہا ہے. زبردست. زندگی میں یہ اس کبھی سوچا تھا آکسفورڈ؟ آکسفورڈ تو نہیں سوچا تھا کہہ سکتے ہیں, لیکن جب میں مڈل اسکول میں تھا, کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے میری ساری ایجوکیشن ہے, تو پرائمری کے بعد جب مڈل میں 6 گریڈ کلاس میں آپ جاتے ہو تو اس وقت سائنس کی بک میں پہلی دفعہ میں نے وہ ورڈ بیکٹیریا جو تھا وہ پہلی دفعہ وہاں پڑھا, اور پھر جب میں نے سوچا کہ اتنا چھوٹا آرگنزم لائک مائکرو آرگنزم کیسے بڑے آرگنزمس کو, ہیومنس کو یا پلانٹس کو یا دوسرے جو جانور ہیں ان کو ڈیزیز کرتا ہے اور دین ایونچولی وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو میں نے سوچا کہ اتنا چھوٹا آرگنزم کیسے ڈیزیز کر سکتا ہے اور کیسے اتنے بڑے آرگنزم کی ڈیتھ کا ریزن بن سکتا ہے. تو دین میں نے سوچا کہ میں سائنس میں مینس کے بایولوجیکل سائنسز میں اپنی کیریئر کو پرسیو کروں گا. اور دین جب میں انڈر گریڈ میں گیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں, تو وہاں میری اسپیشلائزیشن مائکرو بایولوجی میں تھی. تو میرا انڈر گریڈ جو ہے وہ بی ایس آنر ان مائکرو بایولوجی ہے. تو پھر مائکرو بایولوجی میں مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ اینٹی مائکروبل ریزسٹنس بھی کسی چیز کا نام ہے, یا اینٹی مائکروبل ریزسٹنس بھی کوئی چیز ہے. تو دین جب میں نے مختلف ریسرچ پیپر پڑھے اور ڈاکومنٹریز دیکھی اینٹی مائکروبل ریزسٹنس پہ, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا کیریئر اینٹی مائکروبل ریزسٹنس میں ہونا چاہیے. تھوڑا سا بتائیں کہ جو کہ آپ دیکھیں آپ ڈے فل یعنی پی ایچ ڈی کے لیول پہ آپ ماشاء اللہ پہنچے ہوئے ہیں, سو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ اب 6 کلاس ہے, بیکٹیریا کو پڑھنا سمجھنا, اس کے بعد اتنا آگے تک پہنچنا, تو ابھی کیونکہ دیکھیں اے ایم آر پہ تو کام ہو رہا ہے, دنیا بھر میں ہو رہا ہے, ہم نے کئی سیگمنٹس کیے ہیں, کیا ڈفرینٹ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی جو میرا کام ہے وہ بیسیکلی ہم انزائمس کو اسٹڈی کرتے ہیں, بیکٹیریل فزیالوجی کے جو انزائم ہوتے ہیں جو بیکٹیریل سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان انزائم کو اسٹڈی کر کے ان کے میکنزم کو دیکھ کے ان کا کیسے وہ انزائم کے نیٹ ورکس کیا ہیں یا ان کے پروٹین انٹریکشنز کیا ہیں, ان انزائم کے سبسٹریٹس کیا ہیں, اور پھر اس کی بیکٹیریا کی لائف میں امپورٹنس کیا ہے, اور اگر ہم ان انزائمس کو بائنڈ کر دیں لائک ڈرگس سے تو کیا وہ ناول ڈرگ ٹارگیٹ ختم ہو جائے؟ جی 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 ونڈرفل. اور اس پہ کام دنیا بھر میں بھی نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے کام دنیا میں. جس لیب میں میں کام کرتا ہوں وہ آکسفورڈ کی بہت اچھی لیب ہے, اور ہمیں کچھ سکسیس ملی ہے ابھی تک اسی پرسپیکٹیو سے کچھ اینٹی بایوٹکس جو کہ پہلے ریزسٹنس آ رہی تھی ان کے حوالے سے, لیکن اب وہ ریزسٹنٹ نہیں ہے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریزسٹنس میں آپ 2 اپروچ سے بیسیکلی جاتے ہیں. مینلی 1 تو ایک نئی ڈرگ بنانا فرسٹ اپروچ ہے جو کہ اب نہیں بن رہی. جی جی جی. اور دوسری اپروچ ہوتی ہے کہ پرانی جو ڈرگس ہیں جن کی ایفیکیسی لوز ہو گئی ہے ان کی ایفیکیسی کو آپ ریووک کرو. تو اس میں انہیبیٹر ہوتے ہیں کہ آپ انہیبیشن اسٹڈیز کرتے ہو کہ بیکٹیریا کا جو انزائم ڈرگ کو ڈی گریڈ کر رہا ہوتا ہے یا اس میں ریزسٹنس کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اس انزائمس کو بائنڈ کر دیتے ہیں کمپاؤنڈس کے ذریعے سے. جس طرح سے بیکٹیریا اپنی شکل بدل رہا ہے, میوٹنٹ ہو رہا ہے, ہم اپنے اینٹی بایوٹکس کو بھی اس کے حساب سے چینج کر رہے ہیں. اینٹی بایوٹک وہی ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آلٹر کر رہے ہیں. جی جی جی. دیٹس ونڈرفل. جی جی. اچھا لیکن بتانا میں یہ جاننا چاہتا تھا, آکسفورڈ کا جب نام آتا ہے, آئیوی لیگز یونیورسٹیز کا جب نام آتا ہے, ہم سوچتے ہیں اچھا یہ جو بچہ ہوگا نا بہت پریولیجڈ ہوگا, شہر کا بچہ ہوگا, کسی بہت مہنگے بڑے فینسی انگریزی اسکول میں گیا ہوگا, پھر یہاں تک پہنچا ہوگا. واٹس یور اسٹوری؟ لیکن آپ کی اسٹوری گورنمنٹ اسکول سے آپ نے پڑھا, کیونکہ ہم بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہمارے سرکاری اسکولوں کو نا, کہ وہاں کا بھی ایک سسٹم ہے آبویسلی. ذرا اپنی کہانی سنائیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ میں آکسفورڈ نہیں جا سکتا. آکسفورڈ کی تھاٹ انڈر گریڈ میں آئی میری, اور جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اینٹی مائکروبل ریزسٹنس کا میں نے سوچا اور پھر پڑھا, تو پھر میں نے سوچا کہ پہلی اینٹی بایوٹک کہاں بنی تھی, کیونکہ وہ آکسفورڈ میں بنی, تو آکسفورڈ میرا فیسینیشن بن گیا اس ریزن سے کہ مجھے اسی یونیورسٹی میں ہونا ہے جہاں سے پہلا اینٹی بایوٹک بنا. اس وجہ سے پھر مجھے ہمیشہ سے اپنے اوپر بلیو تھا. میں نے یہ ضرور کیا کہ میں پراپر پروسیس سے آیا. میں نے یونیورسٹی دیکھی, پھر یونیورسٹی میں وہ ڈپارٹمنٹ دیکھا جس میں مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور اینٹی مائکروبل ریزسٹنس پہ کام ہوتا ہے. پھر اس کی ساری ریکوائرمنٹس دیکھیں کہ کیا کیا چاہیے. سب کو 1 by 1 انڈر گریڈ سے ہی میں پورا کر رہا تھا. اور جب میں ایم فل کے اینڈ پہ گیا تھا تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ میں کر جاؤں گا, کیونکہ وہ تمام انگریڈینٹس جو آکسفورڈ میں ایڈمیشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے پورے ہو گئے. اکثر لوگ اپلائی بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں ہم کیسے پہنچیں گے یہاں تک, لیکن اوبویسلی جب آپ وہ ساری چیزوں کو ٹک کر دیتے ہیں تو باکسز فل ہو گئے, تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل, پھر تو وہ ایک یونیورسٹی ہے جیسے دنیا کی باقی یونیورسٹیز ہیں.
اگر آپ کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو آپ کے بہت چانسز ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم آکسفورڈ کا نام سننے کے بعد ہمیں ڈر جاتے ہیں. ہاں ڈر جاتے ہیں. ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس لیول کی چیز ہے, ہم تو اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے, بٹ بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر جا کر. جی 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 بالکل. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سب کو اپلائی کرنا چاہیے اور پراپر پروسیس سے اپلائی کرنا چاہیے. اچھے سے پڑھ کے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کریں تو یہ ڈویبل جاب ہے. اینڈ ناٹ جسٹ آکسفورڈ, ہم یہاں پہ اوور آل بھی بات کریں, ہم اکثر بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیول سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں. جی 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 ہمارا کہاں ہوگا, پتہ نہیں کس طرح کے وہ ایلینس نہیں ہوتے, وہ مطلب ہم میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کم از کم اپلائی ضرور کریں, اپنے ایک گول سیٹ کر کے, بہت ضروری ہے. اچھا جابر, تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں, اسکول کی کہانیاں. ایک وہ کہانی بھی ہے جب آپ کی والدہ آپ کو بیگ سلائی کر کے دیتی تھی. ظاہر ہے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ, آپ کی فیور میں بھی نہیں ہوتے. اور بلکہ اگر ہم یہ سوال رکھیں اسکول کا پہلا دن. ہاں اسکول کا پہلا دن ایکزیکٹلی مجھے ایک ہی مومنٹ یاد ہے کہ جب میرے نانا ابو تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو وہ مجھے اسکول لے کے گئے تھے. جب میں اسکول کے پہلے دن گیا تو میرے ایگزیکٹلی جوتے نہیں تھے. جوتے نہیں ہاں تھے کیونکہ اس وقت گاؤں میں جو اسکولس تھے جب میں پڑھ رہا تھا تو گورنمنٹ اسکول تھا, تو مطلب ایسے ہی بچے بھاگ جاتے تھے. مائیں ان کو بس سلا ہوا بیگ دے دیتی تھیں اور اس میں ایک اردو کا بکلیٹ ہوتا تھا, وہ چھوٹا سا وہ جو قاعدہ ہوتا تھا, تو وہ لے کے میں جو مطلب سڑک پہ جب گیا ہوں نا تو وہ ایک مومنٹ میرے مائنڈ میں آ کے اسکول کا وہ کہ والدہ نے بستہ سلائی کر کے دیا ہوا ہے, اس میں سے ایک اردو کی ایک بکلیٹ جی ہے, بالکل بالکل, جوتا پاؤں میں نہیں ہے. جوتا پاؤں میں نہیں ہے اور ہم بھاگتے جا رہے ہیں روڈ پہ جیسے بچے چھوٹے بچے بھاگتے ہیں. تو وہ ایک مومنٹ آیا میرے مائنڈ میں, وہ ایک یاد ہے جو کہ آپ جی کے جی 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 دماغ میں ہے دماغ ابھی. میں ایک یاد ہے. تو Do you think that was the toughest time? کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اتنا برین ڈیولپ نہیں ہوتا, سینسز نہیں ہوتے کہ آپ جب آپ کمپیئر کرتے ہوں گے آج کے وقت کو اس وقت سے. ہاں مشکل تھا کہ اگر جب میں اب آکسفورڈ میں گیا ہوں اور باقی لوگ میں نے دیکھے ہیں جس طرح کے انسٹیٹیوٹ سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں, یا جو فیسیلیٹیشنز ہیں باقی اسٹوڈنٹس کو, لائک وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ بہت ٹف ٹائم تھا. اور الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی. اچھا آج والدہ کتنی خوش ہیں, اب کس طریقے سے سارے حالات بدل چکے ہیں, تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں. ہاں بہت خوش ہیں میرے پیرنٹس, بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں. پیرنٹس نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا, اور ہمارے گاؤں میں اس وقت ایک ماسٹر سلیو سسٹم بھی ایگزسٹ کرتا تھا, اور اسٹل اس کے کچھ ہے وہ ابھی بھی. کیونکہ وہاں پہ خاص طور پہ لڑکیوں کی ایجوکیشن بہت مشکل ہے, ابھی بھی بہت مشکل ہے, لیکن اس وقت بوائز کی بھی ایجوکیشن کافی زیادہ مشکل تھی, اور لوگ پریفر نہیں کرتے تھے ایجوکیشن ڈیو ٹو پاورٹی. اور لوگ بس یہ چاہتے تھے کہ بچے ارلی ارننگس کی طرف جائیں, کوئی اسکل کھیتی باڑی میں آ جائیں, کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لیں, مکینکس. کھیتی باڑی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن تعلیم بھی ساتھ امپورٹنٹ ہے. تو وہ پریفر نہیں کرتے تھے. تو میرے پیرنٹس نے یہ بہت ان کا پہلے دن سے بلیو تھا, انہوں نے یہ چانس لیا کہ ہمارا بچہ پڑھے گا. اور جب میں پھر آکسفورڈ میں گیا تو ان کے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھی. جب میرا ایڈمیشن ہوا آکسفورڈ میں تو میں نے اپنے جب والد صاحب کو بتایا تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکے, تو ہی واز ایکسٹریملی ایموشنل. اچھا. تو الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں. اور جابر آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں. 3 ہیں, اور باقی بھی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کنٹینیو رکھی اسٹڈیز؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں, میرا چھوٹا بھائی بھی پڑھ رہا ہے. میری سسٹر کی ایجوکیشن نہیں ہوئی کیونکہ اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ وہاں پہ لڑکیوں کی ایجوکیشن ابھی بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی تھوڑا ہماری ایجز میں بہت کم فرق تھا ایج میں, اور اس وقت مجھے بھی اویئرنیس نہیں تھی, کوئی اسکول نہیں تھا لڑکیوں کا. تو دیٹ از وائی شی کوڈ. اب دیکھیں ہم نے آپ سے پوچھا تھا نا اسکول کا پہلا دن, تو پھر آپ بتائیں آکسفورڈ کا پہلا دن. آپ کے اپنے ایموشنز, والد صاحب بھی خوش ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں جاتے ہیں, بٹ دا مومنٹ یو انٹرڈ ان آکسفورڈ, واٹ واز دیٹ فیلنگ؟ آکسفورڈ میں جب گیا تو کیونکہ آکسفورڈ کا جو ریڈ کلف کیمرہ ہے نا, وہاں ایک لائبریری ہے آکسفورڈ کی مین جو آئیکونک بلڈنگ ہے. تو میں اس کو جب پاکستان میں ہوتا تھا تو اس کو گوگل کی اسکرین کے اوپر اکثر میں دیکھتا تھا, اور وہاں سے مجھے موٹیویشن آتی تھی بہت زیادہ. تو جب میں وہاں گیا تو سب سے پہلی چیز میں نے وہ دیکھی,
تو جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک بندے کو جیسے نہیں لگتا کہ یہ جھوٹا میں یہاں نہیں ہوں, تو میں نے 2-3 دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کہ واقعی میں ہوں, میں کھڑا ہوں, ادھر ہی کھڑا ہوں. تو لائک اٹ واز ویری ایموشنل مومنٹ کہ جب آپ کی زندگی ایک بہت لمبے عرصے سے آپ ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور پھر آپ ڈریم کرتے جا رہے ہیں, ڈریم کرتے جا رہے ہیں, ڈریم کرتے جا رہے ہیں, اور وہ دن آتا ہے کہ جس کے لیے آپ ڈریم کر رہے ہو, تو لائک اٹ واز کہ جیسے زندگی کی ہر چیز انسان کو مل گئی ہو. اچھا جابر, کیا مشکل ہوا وہاں پر کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنا باقی اسٹوڈنٹس کی طرح, ان کی پیس کو میچ کرنا؟ اٹس بیکاز میں, کیونکہ آپ نے خود بتایا فیسیلیٹیشنس ان کے پاس کافی نہیں ہیں, بہت سارے وہاں پر ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ پریولیجڈ ہوں گے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, اینڈ دین آپ کی کوئی بہت ہم یہ نہیں کہیں گے جو ہم یہاں پر کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ ایجوکیشن جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے, اور پھر جا کر اس کلاس روم میں بیٹھنا جہاں پر تمام لوگ موجود ہیں, ان کی نالج بہت ڈفرینٹ ہے آپ سے, لینگویج بیریئر بھی بعض اوقات ہوتا ہے. کیا اس طرح کے ڈفرینسز بھی آپ نے فیس کیے ہیں, آپ نے اس کو اوور کم کیسے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے, یہ ہے ہلکا سا ہے, لیکن جب آپ ایک انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں, اسپیسیفک انوائرمنٹ میں, تو ایٹ لیسٹ آپ جب ماسٹرز کر چکے ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ بہت کچھ سیکھ گئے ہوتے ہیں. لینگویج کا بیریئر ہے, آپ اس طرح سے انگلش نہیں بول سکتے جس طرح سے باقی اسکولس کے بچے LGS یا بیکنوز یا ایچیسن کے بچے بولتے ہیں, آپ کا وہ ایکسنٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ آسانی سے انگلش بول سکتے ہیں, آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. انیشلی آپ کو تھوڑا مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کہ آپ 180 ڈگری ڈفرینٹ لائف پہ چلے گئے ہو, اور فوڈ ڈفرینٹ ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے, لوگوں کے بولنے کے ایتھکس ڈفرینٹ ہیں, لیکن آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ود ان فیو منتھس, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. اینڈ ود ان اے منتھ میں نے تو لوگوں کو دیکھا وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں بڑے اس طریقے سے. یہ اچھا میں سوال اس وجہ سے بھی میں نے رکھا ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا, ہم نہیں جا رہے ہوتے ایسی, ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے, ہمیں ڈر لگتا ہے کچھ ایسی جگہوں پہ جانے سے کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم سے بہت اوپر لیول کے لوگ وہاں پر ہیں, اور یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. آپ کا لیول وہی ہوتا ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں, اور آپ کا نالج آپ کے پاس ہے. اور لینگویج کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اکثر ایسے ایونٹس میں نہیں جا رہے ہوتے جہاں پر ہم کہتے ہیں وہ اس ایکسنٹ انگریزی بولنے والے لوگ وہاں پر ہوں گے تو ہم کیسے اس کو میچ کریں گے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. انگریزی ایک لینگویج ہے, اور اس کو اگر آپ کو اس حد تک آتی ہے صرف کہ آپ یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ دیٹس اٹ, اس کے علاوہ کوئی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ان اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس ہم بلڈ کریں جو کہ ڈر جاتے ہیں, جو کہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا نئے انوائرمنٹ میں جا کے. لٹرلی ود ان کپل آف ویکس آپ انہی بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں, انفیکٹ آپ ان میں بھی شائن کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہے. ایگزیکٹلی, آپ میں ایموشن زیادہ ہوتے ہیں, آپ میں موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے یہی کہ جب آپ اپنے ڈر سے نکل جاتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں, تو آدھا تو آپ جیت گئے ہیں. بے شک ایسی ہے, کیونکہ اگر ڈر میں رہیں گے تو آپ کھیلیں گے نہیں, اگر کھیلیں گے نہیں تو جیتیں گے نہیں. تو نہ جیتنے کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے ہیں. ہار ہم اکثر اپنے مہمانوں سے اینڈ پہ میسج لیتے ہیں نوجوانوں کے لیے, اپنے آڈینس کے لیے, بٹ آپ سے میں چاہوں گا کہ ہم میسج آپ کے والدین کے لیے لیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ٹو یور پیرنٹس, دیٹس یور کیمرا. میں اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے تو ان کا تھینک یو بولنا چاہوں گا, کیونکہ جن حالات میں, جتنے مشکل حالات میں, کیونکہ وہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, اگین ان کا جو بلیو تھا ایجوکیشن پہ, اور جتنے مشکل حالات میرے ماں باپ نے دیکھے مجھے جہاں پہنچانے کے لیے, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور تھینک یو سو مچ اگین. جابر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ہیونگ یو, سو پراؤڈ آف یو. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کی اپنی کہانی ہے جو کہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے ہم سب کو, کہ کس طریقے سے آپ یہاں سے آکسفورڈ تک پہنچنا. فار دیٹ میٹر بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو کہ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, بٹ وہ ہمت نہیں ہارتے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں ہمت کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. مشکلات آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, لیکن ہمیں ان سے آگے نکلنا ہے, آگے بڑھنا ہے. سم ٹائمز ہم کہتے ہیں نا کہ مقابلہ, ہم کہتے ہیں کہ نہیں مقابلہ کیا کرنا ہے, چیلنج کے ساتھ بس آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے اور چیزیں مینیج کرتے کرتے بس آگے بڑھنا ہوتا ہے. رکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.